ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 118 ہے، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون سے مراد یہودی ہیں۔ لولا یکلمون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے کیوں نہیں کرتا، یہ ان کی بات ہے۔ او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کہ وہ اپنی ناقص عقل اور ناقص رائے سے رسولوں کے سامنے ایسے مطالبات کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں۔ وہ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ بھی یہی عادت رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات انہوں نے کی تھی اس سے پہلے بھی۔ تو وہ ہدایت کے لیے نہیں، محض بحث برائے بحث کے لیے اور مطالبات کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کی حد کر دی تھی، اور یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ نہ جاری کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بھی بات بتائی ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ یہاں تک کہ ہم اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی اگلوں پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، آج کے یہودی بھی اسی طرح کی کفر اور سرکشی میں پہلوں کی طرح ہی ہیں، ان کے مشابہ ہی ہیں۔ سارے اگلے پچھلے جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرکشی میں ایک جیسے ہی ہیں، جیسے پہلی سرکشی تھی اب بھی وہی سرکشی ہے، جیسے پہلے انہوں نے مطالبات کیے اب بھی ویسے ہی مطالبات ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں، لیکن وہ فائدہ انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نشانیوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یقین کی روشنی میں غور و فکر ہو سکتا ہے، اور یقین کی روشنی ہی میں آیات سے ہدایت بھی حاصل کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ملتی، صرف پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، یعنی اگر کوئی معجزہ دیکھ بھی لے کوئی
تو اس کے اندر کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ یقین کی روشنی میں نشانیوں کو نہ سمجھتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو ہی نشانیاں فائدہ دیتی ہیں، ورنہ یہ نشانیاں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر بنا کر، یعنی آپ کو حق بات کہنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ اس میں گواہی بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حق سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام اور قرآن اور سنت، حق سے مراد۔ بشیر اور نذیر کی بات ہے، بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیر جہنم کا خوف دلانے والا۔ جنت کی خوشخبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے ہیں اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی آدمی خود اگر نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا کوئی قاصد بھیج دیا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آ گئے اور ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو تم کیا مجھے سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو گیا۔ تو یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو فریضہ تھا وہ بخوبی ادا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، تو یہ رسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت۔ اور پھر ان آیات پر اگر آپ دیکھیں تو 3 باتیں ہمیں ملتی ہیں جن کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر قرآن اور سنت کی معرفت ہے، یعنی کہ پہچاننا کہ قرآن اور سنت کو اور اس کو سیکھنا۔ پہلا اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کیا، انا ارسلنا کا، پہلا اور دوسرا، یعنی رسالت پہلی جو بات ہے، اور دوسری بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی بنایا، رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ کیا ہے، بشیر اور نذیر۔ اور پھر جو تیسری بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالحق میں ہے،
تو یعنی کہ قرآن اور سنت. تو یہاں پہ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کیا تھا، زمین کی جو حالت تھی سب کو پتہ ہے. اس زمین میں رہنے والے کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، آگ کی پوجا ہو رہی ہے، صلیب کی عبادت ہو رہی ہے، اور ان کے لیے جو دین آیا انہوں نے اسے بدل کر رکھ دیا. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے پیغمبر بھیجے لیکن انہوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ بہت کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے اور کفر کی تاریکی ان پر چھا گئی. البتہ اہل کتاب کی کچھ باقیات تھیں جو دین اسلام پر قائم رہیں، یعنی کچھ تھے تھوڑے بہت لوگ جو کہ اس طرح سے رہے، اور وہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا سا پہلے ختم ہو گئے تھے. جیسے ہمیں ملتا ہے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے حق کی تلاش میں تھے اور کیسے راہبوں کے پاس رہے، اور اس طرح کرتے کرتے وہاں پہنچے. جبکہ ایک راہب نے انہوں نے کہا کہ اب تو عیسائیت بالکل، یعنی کہ یہ مذہب ختم ہو لگ رہا ہے، تو جیسے ہی کوئی وہ نبی ظاہر ہوگا تم اس کے پاس چلے جانا اور ایمان لے آنا. پھر اسی طرح سے ورقہ بن نوفل کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کو عبور حاصل تھا انجیل پر اور تورات پر، اور وہ عیسائی ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تھا کہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اچھا، تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ آپ دیکھیں نا، وہ تو ابتدائی دور میں ہی ورقہ بن نوفل تو چلے گئے تھے دنیا سے، اور بھی یہ کہ بہت جو سچے تھے کچھ لوگ وہ بھی ختم ہو گئے تھے، یعنی وہ مذہبی ایک طرح سے وہ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث اور بے فائدہ تو نہیں پیدا کیا، اور نہ ہی اس کو بے حساب کتاب چھوڑ دیا. آزاد کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، صاحب قدرت ہے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا وہ اپنے بندوں پر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ ان کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، یعنی عبادت کروانے کے لیے کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو اللہ کی عبادت میں، ایک ایسے عقل مند شخص کو رسالت دینی تھی کہ جو اس طرح کے کام یعنی کہ ان کے توسط سے یہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچان لینا، اور یہ بہت بڑی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اچھا، اب دوسری بات جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر دوسرا نقطہ جو تھا، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی اور آپ کی کامل ترین خصلتوں پر آپ کی نشو نما کی معرفت حاصل کی، پھر بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم، عظیم اور روشن اخلاق بڑھتے ہی چلے گئے. تو ان اخلاق کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی اور انہوں نے آپ کے احوال کو اچھی طرح جانچ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں، اور ایسے اخلاق صرف انبیاء کے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف کو اصحاب اوصاف اور ان کے صدق اور کذب کی معرفت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے. تو تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ عظیم شریعت اور قرآن کریم کی معرفت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید جو سچی خبروں، اچھے کام اور
ہر برائی سے ممانعت اور روشن معجزات پر مشتمل ہے۔ بس تمام نشانیاں ان تین باتوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ تین جو بات ہمیں اس آیت میں ملتی ہیں۔ بشیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دنیاوی اور اخروی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا اس کو خوشخبری ملے گی۔ اور نذیرہ کی بات جو ہے وہ اس شخص کو دنیاوی اور اخروی بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ تم سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہدایت قبول اگر نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا فعل ہوگا۔ دوزخ میں اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچیں گے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے، خوشخبری سنانا ہے اور ڈراوے دینا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ آگے وہ نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، بس کہتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے۔ آگے وہ عمل نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دین کو ہی اصل حق سمجھتے ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حق ہے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم جس پر ہیں وہ حق ہے، اور اسی لیے وہ آپ انہیں خوش کرنے اور ان کے مطابق بننے کی خواہش ترک کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے انہیں حق کی طرف بلاتے رہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہے، ہوائے نفس ہے، صرف ان کی خواہشات ہیں، ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ دوسروں کو اسی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اور اس میں ملت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر وہ قرآن اور سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور انسان جس سے حسد کرتا ہے اس سے آخر وہ راضی ہو سکتا ہے، اس سے خوش ہو سکتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے؟ وہ تو مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اور ہم ان کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں، حاسد کو۔ تو یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی ہونے کے لیے صرف ایک قیمت مانگتے ہیں کہ وہ مسلمان نہ رہیں، وہ مسلمان نہ رہیں بلکہ وہ ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ آج کے دور میں بھی یہودیوں اور نصارہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کہیں دین کا نیا ایڈیشن نکال کر اور کہیں ان کی ساری شرائط مان کر، اور سب ڈرتے ہیں کہ ان کو نہیں مانا جائے گا تو کیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، پھر اور کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ہے وَمَن
یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ بھائی آپ اپنی مرضی کا دین بھی تو بنا لیتے ہیں نا، اپنی خواہش کا دین بھی تو ہو جاتا ہے نا، کسی کے دین کو پیروی کریں نہ کریں، آپ کہیں میں تو مسلمان ہوں بھائی، میں تو نہیں پیروی کر رہا، لیکن آپ اپنی خواہشات کو آگے کر دیتے ہیں تو یہ دین ہی تو بنا لیا آپ نے اس کو، کہ نہیں؟ اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کریں گے، جو اسلام نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے، یہ بھول جائیں کہ یہ قبول ہوگا۔ یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سکھایا گیا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کو جواب دیتے تھے۔ یعنی کہ آپ ڈیبیٹ کریں ان سے، آپ ان سے اچھے انداز سے بات کریں، جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے کرتے ہیں، ہاں جی، تو کیسے لوگ پھر قائل ہو جاتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہوا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں فٹ بال کا، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا گیا ہے خاص طور سے، اور وہاں پر لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ کتنے وہاں پر ایسے کام ہوئے، کہنے کو تو وہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، لیکن ان قطر والے بازی جیت گئے۔ کیسے؟ کہ انہوں نے وہاں پر مذہب کو اس طرح سے پورٹریٹ کیا اسلام کو، کہ ہر مسجد کو انہوں نے ایسے سجا دیا کہ ہر کوئی آئے اور سیکھے اسلام ہے کیا۔ اور 28 دن تک وہاں پر شراب پہ پابندی لگا دی گئی، کہ وہاں پر یعنی ان کے اسلامی ملک میں تو ہوتی ہی نہیں ہے نا شراب۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے باہر کے ملکوں سے جو کھیلنے کے لیے، اور جو تماشائی بھی آئیں گے، کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہوتے ہیں تو اس میں یہ فٹ بال کے ورلڈ کپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور پوری دنیا وہاں پہ پہنچتی بھی ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں قطر میں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ 28 دن کے لیے یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے اوپر پابندی ہے، یعنی انہوں نے کہا قطر والوں نے کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا مذہب بدل نہیں سکتے، آپ کو ایسے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ورلڈ کپ یہاں ہو رہا ہے۔ کوئی کسی قسم کی حرام چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، اریاں کپڑے آپ نہیں پہن سکتے، آپ جو ہے وہ جیسے ہمارا ماحول ہے آپ اس ماحول میں ویسے رہیں گے 28 دن تک۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، میں سمجھتی ہوں اسلام کی، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی دے، اور جس طرح سے وہ، اور وہاں پہ ان کو بھی بلایا گیا، بڑے بڑے اسکالرس کو بلایا گیا ہے اس دوران، اور وہ لوگ اسپیچز کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ میں وہ فگر پڑھ رہی تھی، 558 لوگ میچز شروع ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ کل بھی میں نے دیکھی ہے ایک ویڈیو، تو اس میں ایک جی جی قطر میں مسلمان حکومت ہے، یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو میں، مسلمانوں نے ہی، یہ حکومت والوں نے ہی تو یہ کام کیا ہے کہ جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسی کوئی چیز لا سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، یہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی اور دین قبول نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے تو ہم کیسے قبول کریں، ہم کیسے چھوٹ دے دیں؟ پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی تو ان سے ڈیبیٹ کرنی ہے نا، یہی تو بات ہے، ان سے یہی بات کرنی ہے، ان سے اپنے بات جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہی پہنچانی ہے آگے، اور وہی دین ہے، یہ هو الہدا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی ہدایت۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، تو آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا اور جو آپ کو نفع پہنچائے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جو آپ کو سزا سے بچائے۔ تو آج دیکھ لیں کہ جو لوگ دین کو لے کے چلیں گے
وہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر تو ان کی بات مان لیں یہود و نصارہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں آج ایک ملک نے سٹینڈ لیا ہے نا، سٹینڈ لیا ہے نا ایک ملک نے، اور کوئی کچھ کہہ نہیں سک رہا۔ اچھا غلط کام تھا نا جی، نہیں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ڈرتا ہے ان سے، ہر کوئی ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہے سب چیز۔ اور یہ کہ یہاں پر ہم ایک روایت دیکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ، کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میری بات سنے، یعنی شریعت جو ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والا، پکڑ سے بچانے والا، اور اس کا کوئی دوست، اس کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ سب جو سن لے، اور آج تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اسلام کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، جیسے کہ سوشل میڈیا ہے اور سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو اسلام کو سب جانتے ہیں، اور اگر کوئی پھر بھی نہیں اسلام لے کر آتا تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ جہنم اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم